السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ سے منت مانگی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ کراؤں گی اور اسے اللہ تعالیٰ کی نذر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادت الہی کرتا رہے۔ مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں گی، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان کی مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا۔ یہ ہر وقت مسجد کے محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم کے پھل کھانے کو دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پرواہ کر کے الگ پرروح ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے غیر آدمی کو اپنے پاس دیکھا تو پکار اٹھے، اگر تم نیک آدمی ہو تو تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہو۔ فرشتے نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک لڑکا دوں، اس کا نام مسیح ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے قریب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ جھولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے۔ اس کو کتاب عقل اور دانائی، توریت اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گر بیان میں پھونک مار دی، جس سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ وہ دور ایک مکان میں چلی گئی۔ انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئیں۔ انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پھلکی پھلکی کھجوریں گر پڑیں گی، تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی۔ بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھیں تو کہہ دے دنیا کے میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانگی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا۔ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ میں اس گود کے بچے کی کس طرح بات کرے، اور کہا کہ ہم ایک گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے جب تک زندہ ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا ہے۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔ بچوں، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے جنہیں جھگڑتے ہیں۔
اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے، وہ پاک ذات ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اس کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بچوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور بندے ہیں، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو افطرا قرار دیا۔